السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے اردو اور اسلامیات کی وہ معلومات اور سوالات جو اکثر پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی، این ٹی ایس، کے پی پی ایس سی، ایس پی ایس سی، بی پی ایس سی اور اس طرح کے بے شمار جاب ریلیٹڈ ٹیسٹس میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اردو کے سوالات سے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی بے شمار انفارمیٹیو ویڈیوز مل سکیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے اور معلومات ہیں کہ رسالہ اسباب بغاوت ہند کے مصنف کا نام سر سید احمد خان ہے۔ جونپور کا قاضی سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے بے وقوف آدمی۔ اردو کو سب سے پہلے دکن کے شاہی دفتروں میں رائج کیا گیا۔ نیکسٹ ہے، مرزا غالب دہلی میں دفن ہیں، اردو کی آخری کتاب کے خالق ابن انشا ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے، مولانا حالی نے مسدس حالی سر سید احمد خان کے کہنے پہ لکھی۔ دارالمصنفین اعظم گڑھ کے بانی مولانا شبلی نعمانی ہیں۔ اسماعیل میرٹھی بچوں کی شاعری کی حیثیت سے بہت مشہور ہیں۔ ترقی پسند تحریک کے پہلے صدر منشی پریم چند ہیں۔ اودھ ہندی اور اردو معلی غالب کے خطوط کے مجموعے ہیں۔ مرثیہ کی صنف نے لکھنؤ میں شہرت دوام حاصل کی۔ آنگن اور زمین دونوں ناول خدیجہ مستور کے ہیں۔ بانو قدسیہ کے ناول راجہ گدھ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور زمیندار اخبار مولانا ظفر علی خان نے جاری کیا۔ اردو شعر کا پہلا تذکرہ نکات الشعراء میر تقی میر کا ہے۔ فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور نے لکھی ہے۔ نیکسٹ ہے، علامہ اقبال نے نتشے کو مجذوب فرنگی کا خطاب دیا۔ مشہور ناول پیر کامل عمیرہ احمد کی تصنیف ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس، ارغمان حجاز علامہ اقبال کی وہ واحد کتاب ہے جس میں اردو اور فارسی دونوں زبانوں کا کلام شامل ہے۔ اردو کے پہلے شاعر امیر خسرو دہلوی نظام الدین اولیاء کے شاگرد تھے۔ ارغمان حجاز علامہ اقبال کا واحد مجموعہ کلام ہے جو ان کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے، فلاحت کے لفظی معنی زراعت یا کھیتی باڑی کے ہیں۔ اردو نثر میں سب سے قدیم صنف کہ مکرنی ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ہمارے پاس، نیکسٹ کوسچن ہے جی، مشہور محاورہ فاختہ اڑانا سے مراد عیش و عشرت کرنا ہے۔ مہابھارت دنیا کی طویل ترین نظم کہلاتی ہے۔ نیکسٹ ہے، جب کسی مصدر سے بننے والا فعل کی تکمیل کے لیے اسے فاعل کیا جائے تو ایسے مصدر کو مصدر لازم کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، افریت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خبیث یا سرکش کے ہیں۔ طوطی ہند امیر خسرو کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، اردو کی طویل ترین نظم مد و جزر اسلام ہے۔ ہم صغیر کے لفظی معنی ہم آواز کے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اس مشہور نظم کے شاعر کا نام علامہ اقبال ہے۔ مشہور شاعر ابراہیم ذوق کو بہادر شاہ ظفر نے خاقانی ہند کا لقب دیا۔ شعر و شکر ہونا سے مراد گھل مل جانا ہے۔ جب کسی مصدر سے بننے والا فعل اپنی تکمیل کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہے تو ایسے مصدر کو مصدر متعدی کہتے ہیں۔ برصغیر کی پہلی یونیورسٹی کلکتہ یونیورسٹی ہے جو کہ جنوری 1858 میں بنی۔ نیکسٹ ہے، اکبر کا مترادف لفظ کون سا ہے؟ اس کا جواب ہے جری۔ مشہور کتاب زبان اور اردو زبان کس کی تصنیف ہے؟ جواب ڈاکٹر فرمان فتح جوری۔ راہبر کا متضاد لکھیں۔ جواب راہزن۔ آڑے آنا کا مطلب بیان کیجیے۔ اس کا مطلب ہے مصیبت میں کام آنا۔ سرتاج شعرائے اردو میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ بابائے اردو عبدالحق کو کہا جاتا ہے۔ شاعر کی جمع کیا ہے؟ اس کا جواب ہے شعراء۔ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ خسرو۔ شیریں زباں رنگینی بیاں، نغمہ ہائش از ضمیر کن فکاں۔ اس کا جواب ہے علامہ اقبال۔ یہ شعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ پنجابی کے پہلے شاعر بابا فرید گنج شکر کہلاتے ہیں۔ اسم کی ایک بہت اہم قسم اسم مشتق بھی ہے جس کے معنی ہیں۔ بابائے ساوت مولانا ظفر علی خان کو کہا جاتا ہے۔ اشعار میں حضرت علی کی تعریف کو منقبت کہا جاتا ہے۔
کشیدہ خاطر ہونا کے معنی کسی سے ناراض ہونا کے ہیں۔ پاکستان کا قومی ترانہ فارسی زبان میں ہے، اس کی کل 15 لائنیں ہیں جن میں 209 الفاظ موجود ہیں۔ نیکسٹ، ایسا مصدر جو کسی مصدر سے نکلا ہو اسے اسم مشتق کہتے ہیں۔ قتیل شفاعی کا اصل نام اور مشہور افسانہ گھر سے گھر تک احمد ندیم قاسمی نے لکھا۔ ماضی استمراری ایسے فعل کو کہتے ہیں جس میں گزرا ہوا زمانہ جاری حالت میں پایا جائے۔ نگار نامی رسالہ کے بانی اور پہلے ایڈیٹر نیاز فتح پوری تھے۔ فراق گورکھپوری کا اصل نام رگھوپتی سہائے تھا۔ اردو کی بوتیکیا کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ جواب، مقدمہ شعر و شاعری الطاف حسین حالی کی۔ اردو کا ٹالسائی کس کو کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کرشن چندر کو۔ ولی دکنی کو اردو شاعری کے بابا آدم کا لقب حاصل ہے۔ چودھری فضل الحق نے اپنی کتاب زندگی گورکھپور جیل میں لکھی۔ اسم موصول ایسے اسم کو کہتے ہیں جس کو کسی دوسرے جملے سے ملانے پر مطلب واضح ہو۔ الکھ نگری اور علی پور کا ایلی کے مصنف ممتاز مفتی ہیں۔ ابن انشا نے علی پور کا ایلی کو گرونتھ کا لقب دیا۔ صاحب فراش کے معنی ہیں بہت زیادہ بیمار ہونا۔ مشہور ڈرامہ سیریل سونا چاندی کے خالق کا نام منو بائی ہے۔ علامہ اقبال نے سید السادات کا لقب عظیم مسلم رہنما جمال الدین افغانی کو دیا۔ بلی کے باگوں چھینکا ٹوٹا اس مشہور ضرب المثل کے معنی ہیں اتفاقیہ کسی کام کا بہتر حل نکل آنا۔ غزل میں قافیوں کے استعمال سے ترنم پیدا ہوتا ہے۔ قنوتی شاعر کی حیثیت سے میر مشہور ہیں۔ خطبات احمدیہ سر سید احمد خان کی تصنیف ہے۔ اردو شاعری کی مشہور صنف غزل ہے۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ ہے۔ غالب کے سوانح کے بارے میں لکھی گئی کتاب کا نام یادگار غالب ہے۔ مفوق الفطرت عناصر مثنوی میں پائے جاتے ہیں۔ اردو قصیدہ کا نقاش اول سودا کو کہا جاتا ہے۔ کسی کی تعریف میں لکھی جانے والی غزل کو قصیدہ کہتے ہیں۔ غزل کے علاوہ قافیہ ردیف کی پابندی قصیدہ میں کی جاتی ہے۔ رباعی کے چوتھے مصرعے میں قافیہ ردیف نہیں ہوتا اور سید میر حسن علامہ اقبال کے استاد تھے۔ اردو کی پہلی نثری داستان سب رنگ ہے۔ غزل کو اردو شاعری کی آبرو رشید احمد صدیقی نے کہا۔ اردو کے مشہور شاعر فراق کا کلام روس کے نصاب میں شامل ہے۔ اردو کا پہلا اخبار جامع جہاں-نما ہے۔ روسی حکومت نے فیض احمد فیض کو لینن انعام دیا۔ سید الاحرار حسرت موہانی کو کہا جاتا ہے۔ اردو یہ محلہ غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ سید احمد شاہ احمد فراز کا اصلی نام ہے۔ اردو کی قومی یونیورسٹی حیدرآباد میں واقع ہے۔ جگر مشہور شاعر داغ کے شاگرد تھے۔ مرثیے کے ابتدائی حصے کو چہرہ کہا جاتا ہے۔ مرثیے میں شہادت کے بعد غم کے اظہار کو بین کہا جاتا ہے۔ انشائیہ نگاری میں سر سید کو اولیت حاصل ہے۔ دھمپت رائے پریم چند کا اصل نام تھا۔ اردو میں سائنسی مضامین کے لیے وہاب کیسر مشہور ہیں۔ مولانا ابو الکلام کے لکھے ورک ان کی وفات کے 30 سال بعد کھولے گئے۔ مولانا ابو الکلام آزاد مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ اردو ڈرامے کا شیکسپیئر آغا حسن کشمیری کو کہا جاتا ہے۔ غالب کی کتاب قاطع برہان پر بہت زیادہ اعتراضات کیے گئے۔ خاقانی ہند کا خطاب ذوق کو دیا گیا۔ علامہ اقبال کے استاد سید میر حسن کو علامہ اقبال کی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب ملا۔ ماہر اقبالیات کے طور پر آل احمد سرور مشہور ہوئے۔ گھر کے ملازم کو تھپڑ مارنے پر محمد علی جوہر کی والدہ نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ اردو ناولوں کا موجد نذیر احمد کو کہا جاتا ہے۔ سعادت حسین منٹو کی افسانہ کالی شلوار پر مقدمہ چلایا گیا۔ پریم چند کے افسانوی مجموعہ سوز وطن پر پابندی عائد ہوا۔ غالب کے کہنے پر حالی نے اپنا تخلص خستہ سے حالی کر دیا تھا۔ اردو کے نامور مزاح نگار پطرس بخاری کا انتقال نیو یارک میں ہوا۔ اردو کا پہلا غزل گو شاعر امیر خسرو کو کہا جاتا ہے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ شعر مومن خان مومن کا ہے۔ جس سے کسی چیز کو تشبیہ دی جائے اسے مشببہ کہتے ہیں۔ پنجاب کے دیہاتوں کی تصویر افسانہ نگار بیدی کے ہاں پائی جاتی ہے۔ مومن خان مومن کو شطرنج میں مہارت حاصل تھی۔ لکھنؤ کے شاعر ناسخ پہلوانی اور کشتی میں ماہر تھے۔
وہ نام جو کسی خوبی کی وجہ سے کسی شخص کو قوم کی طرف سے دیا جائے اس کو خطاب کہتے ہیں۔ پہلا مرثیہ گو شاعر میر انیس کو کہتے ہیں اور داستان کا مترادف قصہ ہوتا ہے۔ محمد حسین آزاد نے ولی کو اردو شاعری کا باوا آدم کہا۔ اردو ناول نگاری سہیل بخاری کی کتاب ہے۔ اب چلتے ہیں اسلامیات کی معلومات کی طرف، تو دیکھتے ہیں اس میں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شام گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کتنے مہینے پہلے حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کا انتقال ہو گیا؟ تو جواب ہے 6 ماہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے کتنے سال بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا؟ اس کا جواب ہے 6 سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی براہ راست اولاد میں سے تھے۔ اس شخص کا نام بتائیں جس کا گھر تبلیغ اسلام کا مرکز بنا، تو ان کا نام ہے حضرت ارقم علیہ السلام۔ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کب ہوئی؟ تو 615 عیسوی میں ہوئی تھی۔ بنو ہاشم کے سماجی بائیکاٹ کا واقعہ کب پیش آیا؟ 7ویں سال نبوت کے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ نبوت کے 7ویں سال میں مسلمانوں نے مکہ کے قریب کہاں پناہ لی؟ تو اس کا جواب ہے شیب ابی طالب میں۔ نبوت کے 11ویں سال 27 رجب کا اہم واقعہ کیا تھا؟ تو وہ واقعہ معراج تھا۔ ہجرت مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھا؟ اس کا جواب ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ پر سوار تھے اس کا نام کیا تھا؟ اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کب قبول کیا؟ اس کا جواب ہے 5ویں نبی کو۔ 5 نمازیں کب فرض ہوئیں؟ اس کا جواب ہے 11ویں نبی کو۔ اور نماز کس موقع پر فرض ہوئی؟ معراج کے موقع پر۔ اسلام کے کس ستون کو ذرہ قرار دیا گیا؟ اس کا جواب ہے صوم۔ ایمان کا پہلا عملی مظہر کیا ہے؟ اس کا جواب ہے دعا۔ 6 ہجری کا سب سے اہم واقعہ کیا ہے؟ معاہدہ حدیبیہ۔ اسلام کے کتنے بنیادی ستون ہیں؟ جواب ہے 5۔ کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور صوم اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ اسلام کے ستونوں کے نام صحیح ترتیب سے بتائیں۔ شہادتیں، نماز، زکوٰۃ، صوم اور حج۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ 30 صحیفے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب حج کے لیے گئے؟ تو 10 ہجری کو۔ حج کب فرض کیا گیا؟ جواب 9 ہجری کو۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، قبلہ کب تبدیل ہوا؟ اس کا جواب ہے 2 ہجری کو۔ اصحاب صفہ کون تھے؟ اس کا جواب ہے مہاجرین جو مسجد نبوی کے قریب ٹھہرے تھے۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ جواب ہے 2 ہجری کو۔ دنیا کے پہلے تحریری آئین کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے میثاق مدینہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر پر کیا لکھا تھا؟ جواب اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامی دولت مشترکہ کا پہلا دارالحکومت کون سا تھا؟ جواب مدینہ۔ اسلام کے بنیادی عقائد کو صحیح ترتیب دیں تو توحید، رسالت، ملائکہ، الہامی کتب اور آخرت۔ نبی کا لغوی معنی کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچانے والا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام بارش برسانا اور اللہ کی مخلوق کو رزق پہنچانا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام اللہ کے پیغامات اور احکام کو پہنچانا ہے انبیاء تک، اور قیامت کے دن سور پھونکنے والے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ اس فرشتے کا نام بتائیں جو جاندار مخلوق کی روحیں نکالتے ہیں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ ان فرشتوں کے نام بتائیں جو قبر میں مردوں سے سوال کرنے کے لیے مقرر ہیں۔ تو اس کا جواب ہے منکر نکیر علیہ السلام۔ کہتے ہیں کس مقدس کتاب کو نیا نامہ کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے انجیل۔ کس مقدس کتاب کو گوسپل کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے انجیل۔ اور آخری کتاب کون سی ہے؟ وہ ہے قرآن مجید۔ کس نبی علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے تھے؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ زبور کس پر نازل ہوئی؟ جواب حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ تورات کس پر نازل ہوئی؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، انجیل کس پر نازل ہوئی؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ قرآن پاک کس پر نازل ہوا؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قوم سمود کی تبلیغ کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 10 احکامات نازل ہوئے۔ پہلا کلمہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں اور 6واں کون سے ہیں؟ تو کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، کلمہ تمجید، کلمہ توحید، کلمہ استغفار اور کلمہ رد کفر۔ یہ 6 کلمات ہیں ترتیب سے۔
اس کلمہ کا نام بتائیں جو منع جاتے ہوئے حج کے دوران پڑھا جاتا ہے۔ جواب ہے کلمہ توحید۔ وضو کے بعد کون سا کلمہ پڑھا جاتا ہے؟ جواب ہے کلمہ شہادت۔ اور مسلمان کس موقع پر تمام کلمے پڑھتا ہے؟ تو جواب ہے نکاح۔ وضو میں فرض 4 ہیں اور جو سنت ہیں وضو کی وہ 14 ہیں۔ وضو میں جو مستحب اور مکروہات ہیں وہ ہیں 5 مستحب ہیں اور 4 مکروہات ہیں۔ نجیب اللہ کا لقب کس نبی کو ملا؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو ملا تھا۔ کس نبی کی امت نے امانتوں میں خیانت کی؟ جواب حضرت شعیب علیہ السلام۔ وضو کب فرض ہوا؟ تو 5 ہجری کو فرض ہوا۔ قرآن مجید میں جنت کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ 150 مرتبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کتنے دن رکھا گیا؟ تو 40 دن۔ قرآن پاک کتنے مراحل منازل پر مشتمل ہے؟ تو 7۔ قرآن پاک میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ تو اس کا جواب ہے 26۔ بیت رضوان کس سال منعقد ہوا؟ 6 ہجری کو۔ سورہ کا مطلب ہے شہر پناہ۔ حضرت ڈیش نے قرآن مجید کی تالیف کی تجویز پیش کی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کا ذخیرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 10ویں رمضان 10 نبوی کو ہوا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے قریب عجون میں دفن کیا گیا۔ حضرت خدیجہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے نماز پڑھنے والی تھیں۔ سانہ کربلا میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام گزارے۔ اسلامی فوج کی قیادت کرنے والی پہلی خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جنگ جمل میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ احادیث بیان کی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کا نام حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ المومنین حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں۔ المومنین حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حبشہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ کلمہ طیبہ کا ذکر قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ لفظ قرآن کا مطلب ہے پڑھنا۔ قرآن مجید میں سورتوں کی کل تعداد 114 ہے اور سورہ کا مطلب ہے پناہ کا شہر۔ قرآن میں 86 مکی صورتیں ہیں اور قرآن مجید میں 28 مدنی صورتیں ہیں۔ قرآن مجید میں 558 رکوع ہیں اور البقرہ قرآن کی سب سے لمبی سورہ ہے اور الکوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ الناس قرآن کی آخری سورہ ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ قرآن میں کل 14 رکوع ہیں۔ پہلا رکوع 9ویں پارہ یعنی سورہ انعام میں ہے اور سورہ فاتحہ قرآن پاک کا دیباچہ کہلاتی ہے۔ پہلی وحی میں 5 آیات نازل ہوئیں۔ قرآن مجید میں 700 مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے۔ سورہ مدثر دوسری نازل شدہ سورہ ہے۔ سورہ مزمل تیسری نازل شدہ سورہ ہے اور سورہ توبہ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی۔ سورہ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ ہے۔ قرآن پاک میں 12 غزوات بیان کیے گئے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے پہلے مفسر ہیں اور غار ثور کا ذکر سورہ توبہ میں آیا ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی عقائد ہیں۔ ایمان کی 2 قسمیں ہیں۔ تحلیل کا مطلب ہے کلمہ پڑھنا۔ دین حنیف اسلام کا پرانا نام ہے اور اسلام کا پہلا ادارہ صفا ہے۔ اسلام میں حق مہر صرف 400 مسقال مقرر ہے۔ اسلامی قانون کے 4 مکاتب فکر ہیں۔ جنت البقیع مدینہ منورہ میں واقع ہے، مسجد حنیف منع میں واقع ہے اور جنت المحلہ مکہ میں ایک قبرستان ہے۔ لیلۃ البرہ کا مطلب ہے مغفرت کی رات۔ روح زمین کی قدیم ترین مسجد کعبۃ اللہ ہے۔ قبلہ کا مطلب ہے سامنے والی کوئی بھی چیز اور سدرۃ المنتہا کا مطلب ہے ابدیت کا آخری درخت۔ جابی وہ ہیں جو زکوٰۃ جمع کرے۔ احادیث کا پہلا مجموعہ صحیفہ صادقہ ہے۔ اقوال رسول کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ ایمان مفصل میں ضروری عقائد کی تعداد 7 ہے۔ سب سے اعلیٰ فرشتے 4 ہیں۔ اسلام کے نزدیک سب سے بڑا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا اور 6 خالہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ورقہ بن نوفل نے پہلی بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ 40 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ 622 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔
حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ تھیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ایمن بھی میری ماں ہیں۔ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھیں۔ عبداللہ بن ابو شیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ حضرت حلیمہ نے 4 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت کی تھی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے پہلے غلام تھے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خفیہ تبلیغ کے مرکز کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ 7ویں نبوی میں بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ صحابہ میں سب سے پہلے حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہداء کا سردار کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی کنجی رکھتے تھے اپنے پاس۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے فارس کو فتح کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ابو بکر 2 سال 3 ماہ، حضرت عمر 10 سال 5 ماہ 21 دن، حضرت عثمان 12 سال، حضرت علی 4 سال 9 ماہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے تاجر تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ارتداد کی تحریک چلی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 33 یا 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ ابو لولو فیروز غلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 1 محرم 24 ہجری کو ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری کیلنڈر سب سے پہلے متعارف کروایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے شادی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس لیے انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں آدم کی چوٹی پہ اترے۔ آدم شامی زبان کا لفظ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کل 2 بیٹیاں تھیں۔ قابیل نے حابیل کو اس لیے قتل کیا کہ وہ اقلیمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے جہنم میں جانے والا قابیل ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے۔ شیش علیہ السلام آدم علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ شیش علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے مکہ مکرمہ پہنچے اور 40 حج ادا کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 90 فٹ تھا۔ وفات کے وقت آدم علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک سعودی عرب میں واقع ہے۔ نیکسٹ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلی مسجد تعمیر کی تھی۔ نیکسٹ ہے، دوسرے نبی شیش علیہ السلام ہیں۔ شیش علیہ السلام کا انتقال 912 سال کی عمر میں ہوا۔ نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور نوح علیہ السلام کی کشتی 10,400 گز کی تھی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ ترکی پر رکی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی۔ نوح علیہ السلام کی قوم 5 بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ نیکسٹ ہے، عید کی نماز واجب ہے۔ تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے عید الاضحیٰ میں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، نماز جمعہ فرض نماز ہے۔ مدرک وہ شخص ہے جو نماز شروع کرتا ہے امام کے ساتھ۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، مسبوق وہ ہے جو بعد میں آئے، یعنی 1 رکعت بعد میں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں ضروری تھیں صرف فجر اور عشاء کی نمازیں۔ تنہا نماز پڑھنے والا منفرد کہلاتا ہے۔ وضو میں 4 فرض اور 14 سنتیں ہیں۔ غسل میں 3 فرض اور 5 سنتیں ہیں۔ نماز میں سیدھا بیٹھنے کو قعدہ کہا جاتا ہے۔ قعدہ فرض ہے۔ جماعت کی نماز کے لیے 2 آدمی ضروری ہیں۔ مدینہ میں نماز جمعہ فرض ہوئی۔ 10ویں نبوی میں 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، زکوٰۃ کا مطلب ہے پاک کرنا۔ زکوٰۃ کی 2 قسمیں ہیں۔ زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض کی گئی، 7.5 تولہ سونے کا نصاب ہے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے، زکوٰۃ کے استعمال کا حکم سورہ توبہ میں ہے۔ زکوٰۃ کی تقسیم کے لیے مصارف کی تعداد 8 ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر 22 مرتبہ آیا ہے۔ 5 اونٹ
40 بکریاں 3 گائے اور بھینسیں زکوٰۃ کے لیے نصاب ہیں۔ قدرتی طور پر سیراب شدہ زمین پر 1/10 پیداوار کا نصاب ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حج 9 ہجری میں فرض کیا گیا۔ پہلا حج 9 ہجری میں ادا کیا گیا۔ طواف کی 5 قسمیں ہیں۔ حاجی 7 چکر مکمل کرنے کے بعد الملتزم جاتے ہیں۔ الملتزم کا مطلب ہے پکڑنے کی جگہ۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں صرف ایک حج کیا تھا۔ حج کی کل 3 قسمیں ہیں۔ جمرات کی تعداد 3 ہے۔ حج کا مطلب ہے نیت کرنا۔ اس جگہ کا نام جہاں حجاج عرفات سے جاتے ہیں مزدلفہ ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے، منی میں واقع مسجد حنیف ہے۔ مزدلفہ ایک میدان ہے۔ مزدلفہ منی اور عرفات کے درمیان واقع ہے۔ مزدلفہ مکہ مکرمہ سے 6 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ منی مزدلفہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ مزدلفہ کو قرآن میں مقدس یادگار کہا جاتا ہے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی جاتی ہیں۔ مزدلفہ سے کنکریاں جمع کی جاتی ہیں شیطانوں کو مارنے کے لیے۔ میقات میں حجاج احرام باندھتے ہیں۔ حج کے دوران کلمہ توحید پڑھا جاتا ہے۔ منی میں قربانی کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، مغرب اور عشاء دونوں نمازیں 9 ذی الحج کو مزدلفہ میں ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ کعبہ کا پہلا ڈھانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے 4500 سال قبل خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ یوم النحر قربانی کے دن کو کہا جاتا ہے۔ یہ یوم عرفات 9 ذی الحج ہے۔ حج کے دوران ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران 63 اونٹوں کی قربانی دی تھی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے پہلا حج ادا کیا تھا۔ صفا و مروہ میں 7 بار دوڑنا صحیح کہلاتا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد حج کا سب سے اہم مرحلہ وقوف عرفہ ہے۔ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے۔ رمی کے ادا کر لینے کے ساتھ حجاج پر پابندیاں اٹھ جاتی ہیں۔ 3 سیدھے پتھروں کو جمرات کہتے ہیں۔ وقوف کے بعد سب سے اہم مرحلہ طواف ہے۔ حج میں 3 فرض ہیں۔ عمرہ 9 سے 11 ذی الحج کے علاوہ سال بھر میں کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے۔ حجاج نے ایک دن منی میں قیام کیا، دوسرے دن عرفات میں، آخری دن مزدلفہ میں، اور ایک رات کے لیے پڑاؤ کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں وقوف۔ کس نے کہا کہ حج تمام عبادات سے افضل ہے؟ تو امام مالک نے کہا۔ احرام کے کتنے ناپسندیدہ اعمال ہیں؟ 6 ہیں۔ احرام کے کتنے جائز اعمال ہیں؟ 4 ہیں۔ احرام کی پابندیاں 8 ہیں۔ حج اور عمرہ کا پہلا اور سب سے اہم فرض احرام باندھنا ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد سب سے پہلا اور اندرونی دائرہ مسجد حرام ہے۔ کعبہ کے گرد دوسرا دائرہ مکہ مکرمہ ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد تیسرا دائرہ حرم ہے، وہ جگہ جہاں احرام باندھے بغیر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، میقات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ کائنات میں سب سے پہلے فرشتوں نے کعبہ بنایا۔ نوح کے زمانے میں کعبہ سیلاب کی وجہ سے غائب ہو گیا۔ خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے حجاج کے لیے سب سے بہتر دروازہ باب الاسلام ہے۔ حجرہ اسود کا مطلب ہے کالا پتھر۔ حجرہ اسود کا اصل رنگ سفید تھا۔ نیکسٹ ہے، خانہ کعبہ کی دیوار کا وہ حصہ جو اس کے دروازے اور حجرہ اسود کے ساتھ ہے اسے الملتزم کہتے ہیں۔ صحیح کا آغاز صفا سے ہوتا ہے اور مروہ پہ ختم ہوتا ہے۔ صحیح کرنے کے بعد حاجی منی چلا جاتا ہے۔ وہ جمرات جو مکہ مکرمہ سے قریب ہے اسے جمرات العقبہ کہتے ہیں۔ سب سے چھوٹی جمرات جمرات الصغریٰ ہے۔ رمی منی میں ادا کی جاتی ہے۔ رمی کے بعد تلبیہ موقوف کر دی جاتی ہے۔ ذوالحلیفہ اہل پاکستان کے لیے میقات ہے اور ذوالحلیفہ مدینہ میں 6 میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، روزہ کا مطلب رک جانا ہے۔ 2 ہجری میں روزہ فرض کیا گیا۔ رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے اور رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ عشرہ نجات ہے۔ سورہ بقرہ میں روزے کا حکم دیا گیا ہے۔ 60 آدمیوں کو کھانا کھلانا روزہ توڑنے کا کفارہ ہے یا پھر 60 روزے رکھنا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، غزوہ بدر میں پہلی رمضان میں لڑی گئی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز تراویح کا اہتمام کیا۔ سال بھر میں 5 دن روزے رکھنے کی ممانعت ہے، اس کے علاوہ رکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 حج 10 ہجری میں اور 4 عمرے ادا کیے۔ قبلہ کی تبدیلی 15 شعبان 2 ہجری بروز پیر کو ہوئی اور یہ ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرنے والے پہلے شخص حضرت ابو سفیان تھے۔ اسلام قبول کرنے والی دوسری خاتون لبابہ بنت حارث تھیں۔
مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے پہلے مہاجر ابو سلام تھے۔ مدینہ کی طرف آخری ہجرت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ فروہ بن عمرو اسلام قبول کرنے والے پہلے غیر عرب تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ربیع الاول 1 ہجری کو شروع ہوئی۔ امیر الامت کا لقب ابو عبیدہ بن جراح کو ہے، جو فاتح دمشق بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 نبوی میں کعبہ میں باجماعت نماز ادا کی تھی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کلثوم بن ادم نے مسجد قباء کے لیے زمین دی تھی۔ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا وہ جمعہ کا دن تھا۔ اسلام سے پہلے کعبہ میں 360 بت تھے۔ حبل نام کا سب سے بڑا بت تھا۔ پیغمبر اسلام نے 4 نبوی میں کھل کر تبلیغ کی۔ تہجد کا مطلب ہے نیند چھوڑ دو۔ نماز کسوف ادا کی جاتی ہے سورج گرہن کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہجری میں نماز جمعہ پڑھائی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں چینل کو، اور اپنی آراء سے آگاہ کرنے کے لیے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ، شکریہ۔